چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں کے صرف 3 لوگ بچے ہیں، غنیمی ہلال صاحب، عبدالسلام مصدی اور شوقی زید. 3 لوگ کا زیادہ ہے بھی نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں آج اگر ہو جاتا تو. غنیمی ہلال صاحب، ان کی پیدائش 1917 ہے اور ان کی وفات 1968 1968 ہے. پیدائش 1917 اور وفات 1968. تلقى العلوم حتى الثانوية في الازهر الشريف. ایک سے تلقى العلوم حتى الثانوية في الازهر الشريف. یہاں پر جو ہے ثانویہ تک یہ دارالعلوم ازہر شریف میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد حصل الدکتور الدولہ فی الادب المقارن من جامعہ سوربون. یہ والا یاد رکھنا ہے تھوڑا. جامعہ سوربون سے بہت سے لوگ پڑھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، تو یاد رہے گا. جامعہ سوربون طه حسین صاحب آئے تھے، نازک ملائکہ آئی تھی، آج غنیمی ہلال صاحب آئے ہیں، نکلا بہت سے لوگ تھے. تو جتنا یاد ہو سکے ٹھیک ہے. ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ سلامت ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، محافظت الشرقیہ مصر میں. تو ایک یہ یاد کرنا ہے. اور دوسرا ثانویہ تک تو یہ ازہر میں پڑھے ہیں، اس کے بعد دکتورہ انہوں نے کیا ہے کہاں سے؟ جامعہ سوربون سے. ارے کس پر کیا؟ ادب مقارن پر. ادب مقارن پر آج دکتورہ کنہوں نے کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ ایک صاحب نے شاید وہ کیا تھا، ایم میں کیا تھا ادب مقارن پر. ملائکہ نے ایم اے کیا نا ادب مقارن میں. نازک ملائکہ نے ایم میں کیا تھا، باقی دکتورہ انہوں نے کیا ہے ادب مقارن پر. جی، تو اسی واسطے ان کو جو ہے رائد الادب المقارن بھی کہتے ہیں. یعنی اگر یہ سوال آئے کہ رائد الادب المقارن کون ہے، تو غنیمی ہلال صاحب ہیں. بہت ساری کتابیں آئیں گی ابھی ان کی، تو اس سے پتہ چل جائے گا. استاد الادب والنقد فی دارالعلوم ثم فی الجامعۃ السودانیہ والازہر. ایک سیکنڈ. اچھا. والازہر ومعہد الدراسات العربیہ فی القاہرہ. یہ جو ہے دارالعلوم میں ادب اور نقد کے بھی استاد رہ چکے ہیں، پھر جامعہ سودان میں پڑھائے ہیں، پھر ازہر میں. اور اسی طرح معہد الدراسات العربیہ، قاہرہ میں کوئی ہے معہد الدراسات العربیہ، تو اس کے بھی استاد رہ چکے ہیں. تو ان میں سے ازہر میں پڑھے بھی ہیں اور شاید وہاں پڑھائے بھی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. اہم ہے تھوڑا یہ اہتم بموضوعین من موضوعات الادب المقارن. یہ ادب مقارن کے 2 موضوع پر خاص طور پر یہ رکھتے ہیں. تاثیر النثر العربی علی النثر الفارسی. نثر عربی کا نثر فارسی پر کیا اثر رہا ہے، کیا تاثیر ہے خلال قرنین الخامس والسادس الہجریین، 5ویں اور 6ٹھی صدی، ان 2 صدیوں کے درمیان. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے ان کا کہ نثر عربی کا نثر فارسی پر کیا تاثیر ہے قرنین خامس اور سادس، ان 2 صدیوں کے درمیان. الفلسفہ المصریہ ہیباتیہ فی الادبین الفرنسی والانجلیزی. اور جو شاید مصر کی جو فلسفہ یا یہ ہے، تو اس کا ادب فرنسی اور ادب انجلیزی پر کیا یہ رہا ہے. بہرحال یہ دیکھ لیجیے ادب فرنسی اور ادب انجلیزی، یہ 2 موضوع کی بات ہوگی. ادب مقارن پر خاص طور پر اس پر بحث کرتے ہیں. مقارن معنی ہوتا ہے کمپیئر کرنا. تو یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ نثر عربی کا نثر فارسی پر کیا ہے، یا یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ فلسفہ مصریہ جو ہے اس کا فرنسی اور ادبی، ان 2 ادب میں 2 لٹریچر میں کیا کارنامہ رہا ہے. تو یہ کمپیئر کر رہے ہیں اس چیز سے. تو ان کی بہت ساری کتابیں آئیں گی سب اسی نام پر. يؤكد هو أن الأدب لا يعني بدراسة ما هو فردي في الإنتاج الأدبي فحسب، بل يعني كذلك بدراسات الأفكار الأدبية. ادب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ وہ لا یعنی بدراسہ، وہ صرف اس بات کا اہتمام نہیں کرتا کہ ما هو فردی فی الانتاج الادبی، کہ انتاج ادبی میں کیا وہ چیز ہے جو یونیک ہے، بالکل صرف اس کا نہیں جاننے کا کام ہے. بل یعنی كذلك بدراست الافکار الادبیہ، بلکہ ادبی افکار کے دراسے کا نام بھی ادب ہے. بلکہ جتنے بھی ادبی افکار ہو سکتے ہیں تو ان سب کا دراسہ کرے آدمی تو اس کو بھی کیا ہے، ادب کہیں گے. یہ قول ان کا لکھنا چاہے آپ دیکھ لیجیے آپ، کیونکہ ان لوگوں کا کہیں اور ملتا نہیں ہے، کوئی لکھا ہی نہیں ان لوگوں کے بارے میں. شاید یہ لوگ نئے ہیں اس وجہ سے کیا ہے. تو یہ قول لکھ لیں اور اس کے بعد بقیہ ان کی کتابیں یاد کریں بس. ان کی کتاب ہے ایک ہمارے پاس الادب المقارن. اسی واسطے ان کو رائد الادب المقارن بھی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو. ادب المقارن
النقد الادبی الحدیث، النقد الادبی الحدیث، الرومانٹیکیہ، المواقف الادبیہ، قضایا معاصرہ فی الادب والنقد، قضایا معاصرہ فی الادب والنقد، یہ کچھ کتابیں یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں اور بھی، ادب و مقارن تو یاد رہے گا آپ کو، مقارن پر یہ کتاب ان کی، ایک کتاب اور لکھیں آپ، رائد الدراسات الادبیہ المقارنہ فی العالم العربی، رائد الدراسات الادبیہ المقارنہ فی العالم العربی۔ شدید کتاب نہیں ہے، یہ رائد مانے جاتے ہیں، یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ رائد الدراسات الادبیہ المقارنہ فی العالم العربی، یہ مانے جاتے ہیں ایسا۔ باقی ان کی کتابوں میں مل ادب بھی ایک کتاب ہے، یہاں پر نہیں لکھا، آپ لکھ لیجیے مل ادب۔ مل ادب ایک کتاب ہے، شاید فرانس لینگویج میں ہے، وہ بھی لکھ لیجیے آپ، مل ادب، صرف اتنا ہی ہے۔ ایک کتاب ان کی فی النقد المسرحی، فی النقد المسرحی، فی النقد المسرحی ایک کتاب ہے ان کی۔ ایک کتاب ہے ان کی رأس الآخرین، رأس الآخرین ایک کتاب ہے ان کی۔ یہ جو کتاب ہے ان کی قضایا المعاصرہ فی الادب والنقد، یہ مجموعۃ المقالات ہے، لکھ لیجیے گا مجموعۃ المقالات۔ اس کے علاوہ ان کی ہے دراسات و نماجز فی مذاہب الشعر و نقدہ، دراسات و نماجز فی مذاہب الشعر و نقدہ۔ بولیے تو دراصل تو کیا بولا کتاب کی نام؟ وہ لکھے نا، یہ لکھیں دراسات و نماجز فی مذاہب الشعر و نقدہ۔ سر جو پہلے بولے تھے نا اس کو لکھ دیں، وہ لکھنے نہیں ہوئی ہے، بڑا سارا کیا نام بولے تھے؟ تھا، رائدو والا رائدو۔ اچھا، تو ان کو رائد مانا جاتا ہے، تو آپ نے لکھا رائد الادب المقارن لکھ لیجیے بس، ٹھیک ہے۔ یا آپ سے رائد الادب المقارن پوچھے تو بھی صحیح، اگر پوچھے گا وہ رائد الدراسات الادبیہ المقارنہ فی العالم العربی کون ہے، تو بھی آپ یہی جواب دیں گے، یہی ہے، دراسات و نماجز فی مذاہب الشعر و نقد، یہ لکھ لیا آپ۔ ادب البشر بھی ان کی کتاب لکھ لیجیے آپ، لکھا رہے نہیں، ادب البشر۔ ایک کتاب اور لکھا ہے کسی نے، بہت لمبا سا، یہ بھی دور الادب المقارن، دور الادب المقارن فی توجیہ دراسات الادب العربی المعاصر، بہت لانگ ہے، دور الادب المقارن فی توجیہ دراسات الادب العربی المعاصر، دور الادب المقارن فی توجیہ دراسات الادب العربی المعاصر۔ دیکھیے اس کو، دور الادب المقارن فی توجیہ دراسات الادب العربی المعاصر۔ مجنون لیلی بھی لکھ لیجیے، لکھا رہے ہیں، بالیاس ہمیل ذات، مجنون لیلی بھی ان کی ہے۔
تو انہوں نے جو آپ نے پڑھا ان کے بارے میں، ایک تو یہ پڑھا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ازہر شریف میں جو پڑھا ہے تو وہ شاید یہ 1941 سے 1945 تک کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے، 1941 سے 1945 تک کا، یہ لکھ لیجیے گا آپ، 1941 سے ہے، سے کب تک ہے، 1955 تک، 1945 تک۔ اور یہ جو دکتورہ کے انہوں نے جامعہ سوربون سے، یہ واقعہ 1952 کا ہے، یہ والا، اس کے آگے لکھ لیجیے گا 1952 کا یہ واقعہ ہے، 1952 میں انہوں نے وہاں پر جامعہ سوربون سے یہ پڑھا ہوگا۔ تو ان کے بارے میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہی ادب المقارن، رائد ادب المقارن پوچھے، اور باقی جو ان کی کتابیں ہیں ادب المقارن، النقد الادبی الحدیث، صرف النقد الادبی احمد امین کی ہے، وہ جو جس طرح یاد کرنا وہ یاد کر لیجیے گا اچھے سے، اور رومانٹیکی یا قضاء معاصرہ المواقف الادبیہ، یہ تو کتابیں یہیں پر ہیں آپ کے پاس 5 کتابیں، اس کے علاوہ یاد کر لیجیے گا بقیہ، النقد المسرحی، دراسات و نماذج فی مذاہب الشعر و نقدہ، مل ادب الرأس الآخرین، دور ادب المقارن فی توجیہ دراسات الادب العربی المعاصر۔ المقارن، پھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں منارہ؟ اور ایک کتاب ہے فی النقد التطبیقی والمقارن۔ فی النقد التطبیقی والمقارن۔ ٹھیک ہے منارہ، فی النقد التطبیقی المقارن۔ 1975 میں شائع ہوئی تھی، 1975۔ ٹھیک۔ چلیے بھائی ان کے بارے میں اتنا ہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ لکھا ہے مختارات من الشعر الفارسی، ٹھیک ہے بھائی لکھا دیجیے، مختارات من الشعر الفارسی، مختارات من الشعر الفارسی۔ اور کچھ بچ گیا نہیں بھائی، یہ ہو گیا سب؟ یہ پیرس صاف فرائض، آپ پیرس سے لکھ لیجیے، یہ پیرس گئے ہیں 1945 میں، 1945 تک پڑھے تھے ازہر میں، پھر اس کے بعد وہاں چلے گئے پیرس۔ مقالۃ عن سلمى الخضراء الجیوسی۔ چلیے ٹھیک، اب ہم لوگ پڑھتے ہیں عبدالسلام مسدی صاحب کو، ٹھیک ہے، تیونس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی کتابیں ہیں کافی۔ عبدالسلام مسدی، یہ 1945 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے صفاقس نامی ایک جگہ میں، اور اب تک حیات سے ہیں۔ 1945 میں ان کی پیدائش ہے تیونس میں، اور اب تک یہ حیات سے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کے بارے میں مشہور کیا کیا ہے، اکادمی، کاتب، ڈپلوماسی، خاص طور پر یہ والا وزیر التعلیم العالی فی تیونس، ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں یہ تیونس کے، تو وزیر التعلیم العالی فی تیونس، اور اس کے ساتھ ہی مشہور ہیں من اہم الباحثین
فی مجال اللسانیات واللغہ، لسانیات پہ ان کی بہت ساری کتابیں ابھی دیکھیں گے آپ، تو مجال اللسانیات، لسانیات پر ان کی بہت سی کتابیں، من اہم الباحثین فی مجال لسانیات واللغہ، مدرس فی اللسانیات من جامعہ تیونس، جامعہ تیونس میں جو ہے یہ لسانیات بھی یہ کر چکے ہیں۔ تو جامعہ تیونس جو ہے وہ سب سے کیا ہے، سب سے قدیم یونیورسٹی ایسے مانا جاتا ہے اس کو، دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کون ہے؟ اقدم الجامعات فی البلاد العربیہ، سب سے قدیم یونیورسٹی جو ہے وہ وہی ہے، جامعہ تیونسی ہے۔ ہاں جامعہ زیتونہ ہے جو تیونس میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سب سے قدیم اقدم الجامعات فی البلاد العربیہ، یہ سوال اگر آئے تو عرب کنٹری میں سب سے قدیم یونیورسٹی کون ہے، تو وہ ہے جامعہ زیتونہ، تیونس ویسٹ والا۔ بنگال سیٹ میں آئے تھے سر، کون ہے؟ ویسٹ بنگال سیٹ میں آئے تھے۔ اچھا ٹھیک۔ مدرس فی لسانیات میں جامعہ تیونس، جامعہ تیونس میں لسانیات کے، یہ شاید جامعہ تیونس الگ ہوگا پھر جامعہ زیتونہ الگ ہے نہیں، تو ان کا تو اس سے کوئی یہ نہیں رہا پھر۔ يعد واحد من النقاد القلائل في حركة النقد الأدبي، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نقد ادبی میں، جو نقد ادبی ہے ان میں ان بہت کم ناقدین میں سے ایک شمار کیا جاتے ہیں، مطلب قلائل، اقل قلیل، بہت کم لوگ ایسے ناقدین ملتے ہیں جن کا نقد ادبی میں بہت مہارت ہو، تو ان میں سے ایک ہی ہیں۔ پھر 1969 کی بات ہے کہ حصل الاجازہ فی اللغۃ العربیہ والآداب العربیہ، یہ عربی زبان پڑھ کے نکلے ہوں گے 1969 میں۔ اس کے بعد 1970 يعد واحدا من النقاد القلائل في حركة النقد الأدبي، نقد ادبی کی تحریک میں اقل قلیل یعنی بہت نایاب ناقدین میں اس کا سے ایک ترجمہ ہیں، کیجیے تو پھر سے۔ کامیاب جسے کہتے ہیں، بہت کم پائے جانے والے ناقدین میں سے ایک ہیں، یعنی بہت ماہر ہوں گے یہ کہنا چاہتے ہیں بس۔ یہ ہو گیا۔ پھر 1969 میں کہا انہوں نے کہ عربی زبان پڑھ لیے۔ اس بعد 1972 التبریز فی الادب العربی، یہ اس سے پہلے بھی کسی کے ساتھ آیا تھا، شاید یہ کوئی یہ وہ ہے سرٹیفکیٹ ہے کیا ہے، تو 1972 میں ان کو ادب عربی میں یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہوا۔ خیر یہ یاد نہ رہا کر تو یہ یاد رکھیں، دکتورہ کیا انہوں نے 1979 میں، دکتورہ کیا انہوں نے۔ اعلیٰ دکتورہ الدولہ، شاید ملکی سطح پر دکتورہ کیا ہو تو اس کو بتا رہی ہے الدکتورہ الدولہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ 1984 میں الارتقاء الی درجۃ جامعہ، یہ یونیورسٹی کے اس میں چلے گئے، پھر یونیورسٹی کے اس میں چلے گئے الی درجۃ جامعہ، 1984 کی بات ہے۔ شاید ان کی تعلیم یہاں پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے 1987 سے لے کر کے 89 تک 2 سال تک کے لیے وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی رہتے ہیں۔ یہ لکھ لیجیے گا، ایک دکتورہ والا اور ایک یہ والا، وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی، یہ رہتے ہیں 87 سے لے کر 89 تک 2 سال کے لیے۔ دکتورہ کے دوران 79 میں، اور پھر 79 کے بعد کافی سالوں کے بعد جو ہے پھر یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں، وزیر التعلیم العالی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد 89 سے 90 اس کے بیچ جو ہے یہ سفیر لدى جامعۃ الدول العربیہ، تو جامعۃ الدول العربیہ جو ہم لوگوں نے پڑھا عرب لیگ، تو اس کے سفیر بنتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں، شاید اپنے ملک کی طرف سے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد 1990 میں سفیر لدى المملکۃ السعودیہ، یہ مملکت سعودیہ کے سفیر بنتے ہیں، یعنی اپنے ملک سے وہاں کے لیے۔ 1991 استأنف التدریس فی الجامعۃ منذ اکتوبر، جامعہ میں، جامعہ زیتونہ میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دیے ہوں گے، اور عضو اتحاد الکتاب التیونسیین، تیونس کے جو کتاب ہیں ان کا جو اتحاد ہوگا رائٹرز کا، تو اس کے یہ رکن مانے جاتے ہیں۔ عضو مجامع اللغہ طرابلس و تقاداس، یہ مجامع اللغہ ہوں گے یہاں پر طرابلس میں، تقاداس میں، تو اس کے بھی یہ رکن مانے جاتے ہیں۔ اب یہ سب لکھنا نہیں اتنا زیادہ، نہ اتنا زیادہ یاد ہوگا، کتابیں اصل دیکھیے گا ابھی
ان کا نام اصل میں ابھی نئے ایڈ ہوئے ہیں، تو ان کا نام، ان کی کتابیں اور جو انعامات وغیرہ ملی ہوں گی وہ زیادہ اہم رہے گا ہم لوگوں کے لیے. دکتورہ کیا وہ وزیر التعلیم العالی بنے، یہ سب اہم رہے گا. امین السر معجم الدولة التاريخي اللغة العربية، معجم الدولة التاريخي اللغة العربية کے امین السر شاید یہ سیکریٹری بنائے گئے ہوں گے. ممثل المجمع التیونسی لدى اتحاد المجامع العربیہ، اتحاد مجامع عربیہ کے یہ کیا بنائے گئے ہوں گے، پوری تیونس کے سوسائٹی کی جانب سے یہ نمائندہ بن کر کے گئے ہوں گے جب وہاں پر کچھ یہ ہو رہا ہوگا. تو بقیہ ان کی کتابیں دیکھیں ہم لوگ. پہلی کتاب 1977 کی الاسلوبیات والاسلوب 77، یعنی کہ دکتورہ سے بھی پہلے. دکتورہ تو انہوں نے 79 میں کیا ہے اور 77 میں ان کی کتاب آئی ہے الاسلوبیات والاسلوب. اس کے بعد 81 میں ان کی کتاب ہے تفکیک اللسانی فی الحضارۃ العربیہ، اور یہ کتاب یاد رہے گا آپ کو، قراءات مع الشابی والمتنبی والجاحظ وابن خلدون. اس میں شابی صاحب ابن خلدون صاحب دونوں تیونس کے ہیں اور یہ خود تیونس کے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ قراءۃ مع الشابی والمتنبی والجاحظ وابن خلدون. النقد والحداثہ، یہ انہی کتاب ہے، اس طرح کتاب کسی اور کی ہے بھی نہیں. النقد والحداثہ. قاموس اللسانیات، ابھی لسانیات والا آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، لسانیات پر یہی ایک آدمی ہے. الشرط فی القرآن علی نہج اللسانیات الوصفیہ، دوبارہ آیا. اللسانیات من خلال النصوص، اللسانیات و اسسها المعرفیہ، اور مراجع اللسانیات. جس طرح ہم لوگ وہ کون تھے، بردونی صاحب تھے نا، ان کی یمن پر بہت ساری کتابیں، بلقیس، یمن، اسی طرح ان کی اکثر کتابیں تھیں. ان کی بھی کتابیں یہاں جو شروع ہوئی لسانیات کہہ کر کے وہ آگے تک چلتی جا رہی ہیں، اور شاید لسانیات پر بہت سے کم کتابیں ہوں گی دوسروں کی. مراجع النقد الحدیث، اوپر جو کتابیں آئیں ان سب کو یاد کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیں مراجع النقد الحدیث، ایک یہ بھی لکھ لیجیے. قضیہ النبویہ، دراسہ و نماجز، دراسہ و نماجز. ما وراء اللغہ، ما وراء اللغہ فی آلیات النقد الادبی، اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ وہ اس میں پوچھ دیتا ہے. جیسے نقد الادبی بہت ساری کتابیں ہیں تو کون کس کا ہے وہ لگانے کے لیے، میچ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے دے دے. فی آلیات النقد الادبی. المصطلح النقدی ابو القاسم الشابی صاحب. ابو القاسم الشابی پر اور کسی کتاب ہے، ایک تو انہی کے اوپر گزری. ابو القاسم الشابی. فتنة الکلمات، العلماء والعلماء المضادہ. پھر یہ صحیح عبارت کیا ہے، یہ نہیں بھائی اس کی صحیح بات بتائے تو العلماء یہ کیا ہے. اور اتقوا التاریخ ایھا العرب، اتقوا التاریخ علماء، العلماء والعلماء المضاد. اتقوا التاریخ ایھا العرب، الادب العجیب، العرب والسیاسہ، بین النص وصاحبہ، بین النص وصاحبہ، روایت تنظر من یکتبها، العربیہ والاعراب، السیاسہ وسلطة اللغہ. اتنی ساری کتابیں ان کی، کافی کتابیں آ گئی. تو لیکن رکیے تھوڑا، ان کے کچھ انعامات وغیرہ دیکھ لیجیے. ایک تو ان کا یہ والا دیکھ لیجیے، جائزہ التقدیریہ، جائزۃ الدولہ التقدیریہ دیا گیا ان کو. کب دیا گیا؟ 2008 لکھا ہے. کیا ہے؟ جی 2008. آپ لوگ یہی لکھیں 2008 لکھیں. اچھا، تو جائز الدولہ دیا گیا تھا 1985 میں، جائز الدولہ تقویہ دیا گیا. آپ نے کوئی دوسرا لکھا تھا بھائی؟ اصل میں نے لکھ دیا ہے جائز الدولہ التقدیریہ 1985. حالانکہ صحیح یہی ہوگا، جائز الدولہ کا آگے میں تقدیریہ لگا دیا خواہ میں. تو جائز الدولہ ان کو دیا گیا تیونس والا 1985 میں، اور جائز الدولہ تقدیریہ دیا گیا ہوگا 2008 میں. اس کو ری چیک کرنا پڑے گا، کوئی آدمی ری چیک کیجیے تو گوگل پہ. سر وہی ہے جو نا جائزۃ الدولہ جو ہے تیونس کی، وہ ہے 1985، اور جو جائزۃ الدولہ تقدیریہ وہ ہے بیروت سے، وہ 2008 میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کے علاوہ دو تو یاد کرنا ہے کم سے کم. ایک تو یہ والا جائزہ تقدیریہ والا، اور جائزہ سلطان العویس فی الآداب،
دائرۃ العویس الثقافیہ، اجازت التکریمیہ السلطان قابوس۔ دیکھیے اس میں اوپر کے دو انشاءاللہ یہ اگر یاد رہے، اور باقی کتابیں جو شروع میں آئی کافی ساری وہ سب اویس ہے۔ اچھا، جائزۃ السلطان الاویس فی الآداب۔ کے بارے میں یاد کرنا، دکتورہ کیا انہوں نے، ایک وہ کہ 19 میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وزیر تعلیم العالی بنتے ہیں، اور 2 جگہ کے سفیر رہتے ہیں، یہ جامعہ الدول العربیہ کا اور سعودی عربیہ کا۔ تو دیکھ لیجیے 89 سے 90 جامعہ الدول العربیہ کے رہتے ہیں، اور سعودیہ کے سفیر رہتے ہیں 90 سے 91 کے لیے، ایسے ہی آیا تھا۔ باقی یہ کتابیں دیکھ لیجیے، اب شروع سے یاد کیجیے گا یہ سب، الاسلوبیات۔ مجمع اللغة العربية کی وہ ممبر رہے تیوانس، دمشق، بغداد، طرابلس، یہ 4 جگہ کی۔ اچھا، طرابلس۔ عربی حیات سے بھی ہے، پتہ نہیں اور کتنی کتابیں آ بھی گئی ہوں گی ان کی۔ الاسلوبیات والاسلوب، آپ لوگ دیکھیں ان پہ؟ نہیں دیکھیں؟ میں پتہ نہیں کل پرسوں سن رہا تھا ان کو یوٹیوب پر، عبدالسلام مسدی صاحب کو۔ الاسلوبیات ہے ان کی، ترک لسانی قراءات، اور ان کی دیکھیے اللسانیات والا یاد رہے گا انشاءاللہ، اتنا آپ کو مراجع اللسانیات تک۔ اور اس میں سے اوپر کے دیکھ لیجیے گا مراجع النقد حدیث، ماوراء اللغہ، یہ آلیات نقل ادبی انہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ آلیات نقل ادبی۔ باقی جتنے یاد ہو سکے کر لیجیے گا۔ اس سال کوئی کوشچن آیا تھا ان کے بارے میں؟ شاید آتا تو بہت کم ان لوگ کے بارے میں۔ دیکھیے اب ہم لوگ کے پاس لاسٹ ہیں شوقی زیب صاحب، ان کی کتابیں بھی کافی زیادہ یاد کرنی پڑتی ہے، بڑے اہم آدمی ہیں، تو دیکھتے جائیے ان کو۔ شوقی زیب، یہ ان کا احمد شوقی عبدالسلام صاحب، جو احمد شوقی ہمارے شاعر صاحب کا نام ہے وہی نام ان کا بھی ہے، بس مشہور اس یہ شوقی زیب سے ہو گئے، ورنہ احمد شوقی ان کا بھی نام ہے، دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ ان کی پیدائش 1910 کی ہے اور وفات 2005 کی ہے، 1910 سے 2005 یاد رہے گا، 1910 سے 2005، بلکہ ایک یاد ہی کر لیجیے 2003 میں کون، 4 5 اس طرح کر کے سب کو ایک مرتبہ۔ احمد شوقی عبدالسلام ضعیف، یہ پورا نام ہے ان کا، احمد شوقی، ولد فی اولاد حمام فی محافظ دمیاط، یہ محافظ دمیاط میں ان کی پیدائش ہے۔ اور یہ کیا لکھا ہے بھائی، اضعف عصر عینہ الیسرا، اگر آپ میں سے کوئی سمجھ میں اس کو بتائیے۔ اس کا معنی اگر لفظ کریں تو عصر میں زمانہ ہے، زمانے نے کمزور کر دیا عینہ الیسرا، ان کے بائیں آنکھ کو، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ، اگر کسی کو پتہ ہے بتائیے تھوڑا سا۔ آپ ہنس رہے، میں پوچھ رہا ہوں۔ حفظ القرآن وہوا فی العاشر من عمری، جی بتائیں، تو کچھ کہہ نہیں کیا؟ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہوگا، 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ منفلوطی صاحب کے بارے میں کیا آیا تھا، اور طہ حسین کے بارے میں آج کل میں؟ منفلوطی کا شاید 9 تھا جہاں تو مجھے یاد آ رہا، اور طہ حسین پتہ نہیں کتنا تھا۔ بھائی ان کا 10 یاد کیجیے، اور اکثر میں 50 کتابوں سے زیادہ ہے، اور 50 یاد نہیں کرنا ہم لوگوں کو، کچھ یاد کرنا۔ رونا 7 طہ حسین کا، ٹھیک ہے۔ مشہور دکتورہ، انہوں نے دکتورہ جو کیا ہے وہ طہ حسین کے اندر میں کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا تھا شاید۔ دیکھیے انہوں نے دکتورہ کیا ہے وہ طہ حسین کے انڈر میں کیا ہے، ٹھیک۔ اور محمد مندور کا آیا تھا تو انہوں نے دکتورہ کیا تھا ان کے اندر میں، کیا کہتے ہیں اس کو، احمد امین صاحب کے، اس میں بس انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے۔
ان کے بارے میں اور بھی بہت سارے کچھ باتیں تو ہے وہاں پر. جائز الدولہ تقدیریہ سب کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ شاید آخر میں لکھے ہوں گے. تو یہ لکھے جائے ان کا جائز الدولہ. اچھا وہ 2019 سے پڑھ لیتے ہیں، ایسے رکے گا، کتابیں پڑھ لیجیے ابھی. ٹھیک ہے. تو دکتورہ کیا انہوں نے طه حسین کے انڈر میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ماجسٹر کیا ہے ماسٹر، تو اس کا موضوع یہ تھا ان کا النقد الادبی فی کتاب الاغانی للاصفہانی. یہ تھا ان کا. جب دکتورہ کیا انہوں نے طه حسین کے انڈر میں، تو ان کا یہ تھا الفن و مذاہبہ فی الشیء العربی. الفن و مذاہبہ فی الشیء العربی، یہ لکھ لیجیے آپ. ایم اے لکھ کر کے اس کے آگے لکھ لیجیے کہ یہ کتاب ایم اے کیا انہوں نے النقد الادبی فی کتاب الاغانی للاصفہانی. اور پی ایچ ڈی لکھ کر لکھیے الفن و مذاہبہ فی الشعر العربی. شاید لکھ دیے نہیں بھائی نے، یہ لکھ لیجیے گا پی ایچ ڈی والا. دیکھیے ابھی کتنی کتابیں آتی ہیں، وہاں پتہ چل جائے گا. سلسلہ تاریخ الادب العربی، ان کے سلسلہ تاریخ ادب عربی جو ہے وہ تقریباً کتنا ہے، 30 سال لگایا بندہ نے، شاید کہ 15 صدی پر مستحیل یہ ہے، 15 قرن 30 سال لگایا. اور اس کے اجزاء 10 ہیں جیسا کہ ہم نے لکھا ہے. تو آپ یہ لکھ لیجیے 10 سال. کیا کہہ رہے ہیں وہ سلسلہ تاریخ الادب العربی، وہ جو سلسلہ ہے ان کا مکمل 10 اجزاء میں ہے. اور انہوں نے 50 سال شاید لگائے ہیں کتاب لکھنے میں. اس سلسلہ کو مکمل کرنے میں 50 سال ان کا لگ گیا ہے. ایم اے کا تھیسس وہ ہے النقد الادبی فی کتاب الاغانی للاصفہانی، یہ ہے. اور یہ جو الفن و مذاہب فی الشیء العربی، یہ اس کا ہے پی ایچ ڈی کا. اس کے بعد ان کی کتابیں الرد علی النحات اور کتاب تسدید النحو. دیکھیں نحو پر 2 کتابیں آئی، اور شاید نحو پر اور کسی کتاب نہیں آئی نا اب تک نقد والا میں. ایک کتاب نحو میں ان کی ہے، کیا کہتے ہیں ان کو، ملحۃ الاعراب فی النحو، حریری کی. باقی اور شاید کم لوگوں کی ہے. تو الرد علی النحات، کتاب تسدید النحو، 2 یہ ہو گیا. کتاب تیسیرات لغویہ، کتاب الفصل المعاصرہ، مبرد کی بھی ہے. اچھا، کتاب الفصل المعاصرہ، یہ وہی کتابیں، اس کو الگ سے یاد نہیں کرنا ہے. الاصل الجاہلی، الاصل الاسلامی، وہ وہی والا جو 10 اجزاء پڑھیں گے نا آپ، وہ والا تاریخ ادب العربی والا. تو اسی میں کہا الاصل الجاہلی پہلے، پھر عصر اسلامی ہے، پھر عصر عباسی اول، عصر الدول والامارات، الامارات، عصر الدول والشورات. یہ سب اسی میں سے، الگ سے یاد نہیں کرنا ہے اس کو. وہی 10 اجزاء میں سے یہ سب کتابیں ہیں. یہ کتاب دیکھیے الفن و مذاہبہ فی الشیء العربی، یہی ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. الفن و مذاہبہ فی الشیء العربی ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. یہ الشعر و توابعہ فی مر العصور، الشعر و توابعہ فی مر العصور. الحب العذری عند العرب، الحب العذری عند العرب، یہ یاد رہے گا آپ کو. عرب کے نزدیک جو ہے پاکیزہ محبت جو ہے اس کو انہوں نے بیان کیا اس میں. فی التراث والشعر والنثر واللغہ، فی الشعر والفقاہہ، فی یہ کیا ہے، فی الشعر والفقاہہ فی مصر، شاید یہ فی مصر لکھیے گا اس کو، یہ ممثر کر دیا، یہ مصر ہے. فی الشعر والفقاہہ فی مصر. نقد میں جو کتابیں ہیں، النقد صرف ان کی کتاب ہے ایک، کتابیں تو بہت ساری. ایک کیا ہے، یہ صرف النقد بھی ان کی کتاب ہے، ایک کتاب صرف النقد. اس کے بعد ادب العربی المعاصر فی مصر، شوقی زیف کی ہے. البحث الادبی، البلاغہ تطور و تاریخ، نحو پر بھی کتاب آئی ان کی، لغت پر بھی آئی، اور البلاغہ تطور و تاریخ کی بھی کتاب آئی. تحریفات العامہ، تحریفات العامہ، کتنی ساری کتابیں. الوجیز فی تفسیر قرآن کریم، الوجیز فی تفسیر قرآن کریم، یہ ایک یہ والا یاد کیجیے گا. الحضات الاسلامیہ من القرآن والسنہ، الحضات الاسلامیہ من القرآن والسنہ. عالمیت الاسلام، معجزات القرآن، محمد خاتم المرسلین، القسم فی القرآن کریم. محمد خاتم المرسلین ایک یہ، اور الحضات الاسلامیہ
یہ دو زیادہ اہم لگ رہا ہے، الوجیز فی تفسیر قرآن الکریم، اور البلاغہ تطور تاریخ آپ پڑھ چکے اس کو جی. اصول فی الشعر و نقدہ، فی النقد الادبی، اصول فی الشعر و نقدہ. اچھا، اور کن کی ہے؟ فی الادب والنقد. اور ان کی جو تاریخ ادب عربی ہے تو یہ مختلف عصور اس کو جمع کیے انہوں نے 10 کے 10 میں، تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دے رہے، یاد نہیں کیجیے گا اتنا اچھے سے. پہلی میں جو آپ کو عصر جاہلی مل جائے گا پہلے والی جلد میں، دوسرے میں عصر اسلامی مل جائے گا، پھر عصر عباسی ملے گا آپ کو اول کے نام سے، پھر عصر عباسی ثانی، اس کے بعد عصر الدول والامارات، اور عصر الدول والامارات یہ شام والا، پھر عصر الدول والامارات مصر والا، پھر عصر الدول والامارات اندلس کو کیا، پھر عصر الدول والامارات لیبیا، تیونس، صقلیہ، 3 کا 1 میں، پھر عصر الدول والامارات مغرب والا. تقریباً یہ 10 ہو جاتے ہیں اس طرح سے. جاہلی 1 2 3 4، عصر عباسی اول، عصر عباسی ثانی، 4 یہ ہوئے، پھر عصر الدول والامارات 5، پھر عصر الدول والامارات شام والا 6، پھر عصر الدول والامارات مصر والا، پھر اندلس والا 8، پھر یہ 9، اور لاسٹ والا 10. تو کل اس کو 10 اجزاء میں آپ لکھیں گے، صرف سمپل سا، زیادہ یہ نہیں یاد کرنا ہے. اور اگر آپ کو مطالعہ کرنے کو ویسے ٹائم ملے گا کر لیجیے گا، کم سے کم اتنا کو آپ کو حسن زیات میں جتنا پڑھے نا آپ، اس سے زیادہ معلومات یہاں پر ملیں گی آپ کو، اور اچھی طریقے سے ملیں گی. وہ جو آپ نے پڑھا، ایک مطلب سوال پوچھا تھا این ٹی اے نے کہ کیا بولتے ہیں اغانی میں 4 روایات ہیں اس کے قتل کے بارے میں، امرؤ القیس کے والد کے قتل کے بارے میں، تو وہ چیز آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی. تھوڑا بہت ڈیپلی لکھا ہے انہوں نے. پھر آپ جو ہے ان کی المدارس النحویہ، یہ آپ نے دیکھا، تسدید النحو، تیسیرات اللغویہ، اور تیسیر النحوی التعلیمی قدیما و حدیثا. یہ دیکھ لیجیے گا، المدارس النحویہ، تسدید النحو، تیسیرات اللغویہ. اور کچھ کتابیں جو ہے سیرہ ذاتیہ پر ہے، ایک ابن زیدون کا، شوقی، بارودی، معلقات، اور ان کی معی 2 جلدوں میں ان کی سیرہ ذاتیہ ہے. تو یہ 5 یاد کرنا ضروری ہے. ابن زیدون الشاعر الاندلسی، شوقی شاعر عصر الحدیث، البارودی رائد الشیع الحدیث، معلقات، اور معی. معلقات کے بعد معی ان کا سیر ذاتیہ ہے 2 اجزاء میں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن یاد کرنا ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ. ان کی کتاب فصول فی الشعر و نقدہ، شوقی ضیف کی، اور ایک کتاب فصول فی الادب والنقد. بتائیے کس کی ہے؟ فصول فی الادب والنقد. حسین کی. حسین کی. دیکھیے کچھ کتابیں اور ابھی رہ گئی ہیں. الفن و مذاہب فی الشعر العربی، آپ نے لکھا، یہ پی ایچ ڈی کا ان کا وہ ہے تھیسس. اس کے بعد ان کا اگر شعر ہے تو نثر بھی ہے، الفن و مذاہب فی النثر العربی، التطور والتجدید فی الشعر الاموی. یہ یاد کریں ہم لوگ. دراسات فی الشعر العربی المعاصر، دراسات فی الشعر العربی المعاصر. الادب العربی المعاصر، شوقی ضیف کی مشہور ہے، الادب العربی المعاصر. الشعر والغناء فی المکہ، مدینہ و مکہ لعصر بنی امیہ، الشعر والغناء فی المدینہ و مکہ لعصر بنی امیہ. البحث الادبی، طبیعتہ، مناہجہ، اصولہ، مصادرہ. البحث الادبی بھی ان کی ہے. الشعر و توائبہ الشعبیہ علی مر العصور، فی التراث والشعر واللغہ، فی الشعر والفقاہہ فی مصر. یہ آپ دیکھیں تو وہاں پر. الحب العذری عند العرب، یہ آپ کو یاد رہے گا، پاکیزہ محبت کی بات کرتے ہیں یہ تو عرب میں. من المشرق والمغرب، بحوث فی الادب. البطولہ فی الشعر العربی، الفقاہہ فی مصر. ایک کتاب ان کی صرف النقد تھی نا، صرف النقد. الرثا المقامہ النقد، الترجمہ الشخصیہ. اور کچھ کتابیں ان کی، کتاب الرد علی النحات لابن مزہ القرطبی، یہ بالکل پہلے مرتبہ دیکھ رہے ہیں. المغرب فی حل المغرب لابن سعید، 2 جلدوں میں. کتاب السبع فی القراءات لابن مجاہد. الدرر فی اختصار المغازی والسیر لابن عبد البر. نقط العروض فی تواریخ الخلفاء لابن حزم. رسائل صاحب بن عباد. النثر فی القراءات العشر
دیکھیے یہ والا اگر آپ کو ایک بھی یاد رہے تو صحیح ہے، ورنہ اوپر یاد کیجیے، سب سے اچھا رہے گا۔ اچھا انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، ان کو جو مناسب وغیرہ دیے گئے وہ دیکھیں یہاں پر۔ کہاں دکتور شوقی ضیف عضو فی مجمع اللغة العربیہ فی سوریہ، ایک ہوا مجمع اللغة العربیہ سوریہ کے یہ رہ چکے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مجمع اردن ہے، مجمع عراقی ہے، تو یہ سب جگہ کے رہ چکے ہیں۔ جو ان کے اکثر وہ انعامات ہیں ان میں سے ایک دیکھیے، 2003 میں ان کو جائزۃ مبارک للآداب دیا گیا، یہ لکھ لیں آپ، 2003 میں جائزۃ مبارک للآداب، اور جائزۃ الدولت تقدیریہ دیا گیا تھا ان کو 1979 میں، جائزۃ الدولت تقدیریہ 1979 میں دیا گیا ان کو۔ اور دو ہوا پھر جائزۃ الملک فیصل العالمیہ دیا گیا تھا ان کو 1983 1983 میں۔ تو یہ تین یاد کرنا ضروری ہے، سب سے ضروری تقدیریہ فی الآداب والا 79 والا، پھر ملک فیصل والا 79، اور اس کے بعد ملک فیصل کا کیا ہے 83 ہے، اور مبارک للآداب 2003 والا۔ 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 2002 لکھتا ہے جی، 2005 ہے نا، غلط ٹائپ ہو گیا ان کے ساتھ شاید۔ 2003 میں وہ مل رہا ہے، 2002 میں موت کا سال 2003 میں تو ان کو یہ دیا جا رہا ہے۔ جائزہ دیا گیا ہے نا، 2005 ہے۔ 5 ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسے آدمی جن کی کتابیں یاد کرنا ضروری ہے ہم لوگ۔ سر یہ دروان کیا لکھا ہے؟ کذالک منح دروان۔ بہت سے انعامات دیے گئے یہ کہنا چاہتے ہیں، کذالک منح ان کو دیا گیا، دروعن یہ دروان جو بھی ہے بہت سے انعامات دیے گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے شوقی ضیف کی اپنی، اس میں دیکھیے جو سب سے لاسٹ پیج میں ان کی کچھ کتابیں ہیں، اس میں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ساری کتابیں ان کی، الفن و مذاہب فی الشعر العربی آپ کو یاد ہے پہلے سے، الفن و مذاہب فی الشعر العربی۔ اس کے بعد ہے فی النثر العربی، یہ بھی دونوں یاد ہو جائے گا ایک ہی ساتھ۔ تاریخ ادب عربی میں آپ کو ساری کتابیں تقریباً یاد ہوں گی، بس 10 اجزاء لکھ لیجیے گا، عصر جاہلی، عصر اسلامی اور عباسی کو 2 پارٹ میں یہ بانٹتے ہیں، ٹھیک، عباسی اول اور عباسی ثانی۔ اس کے بعد بقیہ اصل دول الامارات، امارات چلتا رہتا ہے ان کا، بہت اچھا نہیں لگتا لیکن ایک آدھ 2 جلد آپ پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے التطور والتسدید فی الشعر العربی، التطور والتسدید فی الشعر العربی، دراسات فی الشعر العربی المعاصر، اس کو ایسے ہی رکھ لیجیے گا۔ شوقی شاعر اصل حدیث، اب شوقی آیا تو بارودی صاحب بھی آ گئے، بارودی آئے ابن زیدون بھی آ جائیں گے، 3 ہو گئے یہ لوگ۔ اور کون؟ عقاد، مال عقاد، اور ایک ان کی مائی صحت ذاتیہ، اتنا یاد ہو جائے گا آپ کو ایک ساتھ یہاں پر۔ اس کے بعد اور مدینہ مکہ والا الشعر والغنا والا دیکھ لیجیے، الشعر والغنا فی المدینہ و مکہ لعاص بنی امیہ، اور ایک ان کے البحث الادبی، ایک تو صرف النقد ہے اور دوسرا ایک البحث الادبی، النقد الادبی نہیں، صرف البحث الادبی، یہ ان کا۔ الشعر و توابع شعبیہ علامہ الاصول فی التراث والشعر واللغہ، یہ کتاب ان کی۔ نقد میں اگر آپ دیکھیں تو پھر نقد الادبی آپ یاد کریں گے، فصول فی الشعر و نقدہ یاد کریں گے، 2 یاد کریں گے۔ بلاغت اور لغت میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو بل بلاغت تطور تاریخ، نحو میں المدارس النحویہ تسدید النحو اور ایک تیسیر النحو، 3 کتابیں نحو میں ہو گئی۔ مقامہ میں الگ سے ایک کتاب ان کی صرف المقامہ کے نام پر، ایک النقد کے نام پر صرف کتاب ہے، الترجمۃ الشخصیہ الرحلات، یہ بھی کتابیں ان کی۔ باقی آپ نے یہ تو یاد کیا ابن زیدون، یہ سب کو، کتاب الرد علی النحات، کتاب السبع فی القراءات، الدرر لابن عبد البر، اور ایک ان کا ایک سلسلہ تھا اقرأ کے نام سے، انہوں نے لکھا العقاد، معی ان کی سیرت ذاتیہ جو ہے، پھر معی کا 2 جلد چھپا تھا، اور البطولہ فی الشعر العربی،
الفقهاء فی مصر. انہوں نے اتنے کتاب ان کی کتاب میں موجود ہیں جو ہم لوگ کتاب پڑھتے تھے، ادب العربی المعاصر شوقی زیب صاحب کی. اور کچھ یاد ہے آپ لوگ کو بتائیے اس کے بارے میں. جو ان کی تاریخ ادب المعاصر ہے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے انہوں نے. دیکھیے، یؤرخ هذا الكتاب لأدبنا العربي المعاصر بمصر، یعنی یہ کتاب جو ان کی صرف مصر میں جو ان کے معاصر ہیں ان کی تاریخ ہے. فی میہ عام کیا ہے وہ 1850 سے لے کر کے 1950 تک کا بس. ويربط حلقات ربطا متناسقا يكشف عن المؤثرات والدوافع المختلفة التي عملت في حياته. ابھی اس کتاب میں وہی بتاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو حضرات تھے تو کن عوامل کار فرما ہیں ان کو ان کی زندگی میں. ويصور تطور الشعر والاتجاهات التي نشأت فيه، اور شعر اور وہ کیا چیزیں جس کی وجہ سے پروان چڑھے وہ لوگ. وما يمتاز به كل اتجاه من خصائص وميزات، اور کس طرح وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں، کیا خصوصیتیں ہیں. کما یصور تطور النثر، شعر کے ساتھ ساتھ نثر کو بھی بیان کرتے ہیں. والمعارک التي احتدمت بین المجددین والمحافظین، اور مجددین اور محافظین کے بیچ جو بعد میں جو مدارس کی بنیاد پڑی ہے رابطہ قلمیہ وغیرہ، تو ان سب کے بیچ کیا ہوا. وما بدلہ الادباء والشعراء من جہود فی بناء صریح ادب الحدیث. چلیے بہن ہو گیا، ان کے وجہ شاید اور کچھ ہے نہیں. شاید اب اس کتاب کو ہم لوگ پتہ نہیں پڑھ نہیں پائیں گے، ختم ہو گیا شاید اس کا دور. پر لیکن آپ لوگ اگر مطالعہ نہ کیا تو ایک مرتبہ کر ہی لیجیے گا، آسان کتاب ہے.